کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت جو حاملہ عورت ہے، جو پریگننٹ خاتون ہے، وہ اپنے ہاتھ میں کوئی دھاری دار چیز نہ پکڑے، کوئی کینچی وغیرہ، کوئی چھری وغیرہ نہ پکڑے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اعضاء کٹے ہوئے ہوتے ہیں یا اس کا ہونٹ وغیرہ جو ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ حاملہ خاتون سورج گرہن کے وقت آگ کے قریب نہ جائے۔ سورج گرہن کے وقت پریگننٹ عورت جو ہے وہ لیٹ نہیں سکتی، وہ لیٹے نہ، بیٹھے بھی نہ، چلتی پھرتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2024 کا پہلا سورج گرہن رمضان المبارک کے مہینے میں 8 اپریل کو لگنے جا رہا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ بہت بڑا سورج گرہن ہوگا۔ اس طرح کا سورج گرہن آئندہ 20 سالوں میں جو ہے وہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ سورج گرہن پاکستانی وقت کے مطابق کب شروع ہوگا، کب یہ عروج پر ہوگا اور کب ختم ہوگا، یہ بھی میں آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اور اسی طرح سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے اور سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور خاص کر جو پریگننٹ خواتین ہیں، جو حاملہ عورتیں ہیں، ان کے لیے سورج گرہن کے وقت کیا احتیاط ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ تمام تر باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ سورج کو گرہن کیوں لگتا ہے، تو اگر ہم سائنس کی بات کریں تو سائنس کا یہ کہنا ہے کہ چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جاتا ہے تو پھر سورج کو گرہن لگتا ہے، سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ سائنس کے حوالے سے ایک تحقیق ہے۔ لیکن اگر ہم حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو اسی دن سورج گرہن جو ہے وہ لگا۔ تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہزادے کا وصال پاک ہوا ہے تو سورج کو اس وجہ سے گرہن لگا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اور کسی کی موت و حیات کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا۔ فرمایا کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کرو، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگو۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ یہ جو سنی باتیں ہوتی ہیں، یہ جو لغو قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آتا ہے یا کوئی بڑا حادثہ پیش آنے والا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ چاند گرہن ہوتا ہے یا سورج گرہن ہوتا ہے، یہ محض لغو باتیں ہیں، یہ سنی باتیں ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہیں۔ جب اس طرح کا معاملہ ہو جائے تو تم توبہ استغفار کرو۔ اور ایک دوسرے حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس سے یعنی سورج کو جب گرہن لگتا ہے تو اللہ عز و جل اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرو۔ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے تو ہمیں اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہمیں نماز میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب سورج کو گرہن لگتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حضور اس طرح نماز ادا فرماتے کہ لمبا قیام فرماتے، حضور لمبا رکوع فرماتے، حضور لمبا جو ہے وہ طویل سجدہ فرماتے۔ تو اس طرح کی ہمیں جو ہے وہ نماز ادا کرنی چاہیے اور توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ توبہ استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو تاکہ سورج صاف ہو جائے۔ سورج گرہن کے وقت ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اب پاکستانی وقت کے مطابق سورج گرہن کا آغاز کب ہوگا اور یہ کب عروج پر ہوگا اور اس کا اختتام کب ہوگا، اس حوالے سے بھی آپ جان لیجئے۔ دیکھیں، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق یہ لکھا ہے کہ اس سال کا جو سورج گرہن ہے وہ 8 اپریل کو ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت ہی بڑا سورج گرہن ہوگا، اور آئندہ 20 سالوں میں اس طرح کا سورج گرہن جو ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، یہ نظر نہیں آئے گا۔ اب اس کا آغاز کب ہوگا، اس حوالے سے ان کی رپورٹ یہ ہے کہ یہ تقریباً 8:42 پر اس کا جو ہے وہ آغاز ہوگا، سورج گرہن شروع ہوگا، اور یہ 11:17 پہ یہ عروج پر ہوگا، اور اس کا جو اختتام ہے وہ 1:52 پر سورج گرہن کا جو ہے وہ اختتام ہوگا۔ یعنی 8:42 پر یہ شروع ہوگا اور 11:17 پر یہ بالکل عروج پر ہوگا، اور 1:52 پر سورج گرہن جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ سورج گرہن ہوگا یہ رات کے وقت ہوگا، یعنی
के वक्त 8:42 पर सूरज ग्रहण का आगाज़ होगा और 11:17 पर ये उरूज पर होगा। तो चूँकि पाकिस्तान में रात होगी तो पाकिस्तान में सूरज ग्रहण जो है वो नज़र नहीं आएगा। ये मास्को, अमेरिका वगैरह जो बाहर के ममालिक हैं, यूरोप कंट्री, उसके अंदर जो है ये सूरज ग्रहण जो है वो देखा जा सकेगा। जो एक और अहम सवाल है कि सूरज ग्रहण के वक्त हामला खातून के लिए, प्रेग्नेंट औरत के लिए क्या क्या एहतियात हैं। जिस तरह कि कहा जाता है कि सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण के वक्त जो हामला औरत है, जो प्रेग्नेंट खातून है, वो अपने हाथ में कोई धारीदार चीज़ ना पकड़े, कोई कैंची वगैरह, कोई छुरी वगैरह ना पकड़े। इससे क्या होता है कि बच्चे के आज़ा कटे हुए होते हैं या उसका होंठ वगैरह जो है वो कटा हुआ होता है। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि हामला खातून सूरज ग्रहण के वक्त आग के करीब ना जाए और सूरज ग्रहण के वक्त प्रेग्नेंट औरत जो है वो लेट नहीं सकती, वो लेटे ना, बैठे भी ना, चलती फिरती रहे। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है वो की जाती हैं। याद रखिएगा, इस तरह की कोई बात जो है वो इस्लाम में नहीं है। ये बिल्कुल सुनी सुनाई और लग़्व किस्म की बातें हैं, ये फालतू किस्म की बातें हैं जिनको अवाम के अंदर जो है वो मशहूर कर दिया गया है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तय्यबा में सूरज ग्रहण हुआ, चाँद ग्रहण हुआ, तो उस वक़्त भी बहुत सारी हामला खातून मौजूद थीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कोई ऐसा हुक्म इरशाद नहीं फरमाया। तो इससे मालूम होता है कि सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण और हामला खातून का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बिल्कुल सुनी सुनी बातें हैं और बिल्कुल लग़्व किस्म की बातें हैं। हमें इन बातों पर बिल्कुल जो है वो तवज्जो नहीं देनी चाहिए। हमें अपना अकीदा, अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। एक तो हामला खातून पहले ही से वो इस मुश्किल में मुब्तला होती है और फिर सूरज ग्रहण हो जाता है, उसके लिए और ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती की जाती है। जो हमारी जो है वो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती करती हैं। सूरज को ग्रहण लग गया है, अब वो लेट नहीं सकती, वो जनाब वाला बैठ नहीं सकती, वो चलती फिरती रहे, वो आग के करीब ना जाए, वो इसी तरह अपने हाथ में कोई धारीदार या कोई कैंची या कोई छुरी वगैरह नहीं पकड़ सकती। इससे बच्चे के आज़ा कटे हुए होते हैं या उसके होंठ वगैरह कटे हुए होते हैं। तो इस तरह की बातें करके उसकी परेशानी में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा किया जाता है। तो इस्लाम जो है ये आसानी वाला दीन है, ये परेशानियां बढ़ाने वाला दीन नहीं है, ये मुश्किलात को ख़त्म करने वाला दीन है। तो ये बातें बिल्कुल जो है वो लग़्व किस्म की बातें हैं, ये बातें बिल्कुल सुनी सुनी बातें हैं, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हामला खातून का सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। हमें इन तमाम बातों से अपने आप को जो है वो बचाना चाहिए, दूर रखना चाहिए। हमें इस्लाम के साथ अपना ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए। करता हूँ ये तमाम तर बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो क्लिप को सदका जारिया सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनकी गलतफहमी भी दूर हो। वो इस पर अमल करेंगे तो आपको भी इसका सवाब होगा। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।